الہی ان دلوں کو جگا دے جو سو چکے ہیں، ہمیں ان قدموں کے نشان دکھا دے جو تیرے راستے کی طرف جاتے ہیں۔ دوپہر کی تیز دھوپ تھی، زمین تانبے کی طرح گرم، آسمان سے سورج آگ برسا رہا تھا۔ بلال کو زمین پر لٹایا گیا، سینے پر پتھر رکھ دیا گیا اور کوڑے برسائے گئے۔ ان سب کے بیچ بلال کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، ایک ہے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید ہار مان جاتا، مگر بلال کی روح کو کوئی جکڑ نہ سکا۔ وہ زبان جو غلامی میں خاموش رہی، اب توحید کی صدا بن چکی تھی۔ آزادی کا دن، یہ ظلم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کا دل رو پڑا۔ انہوں نے امیہ سے کہا، یہ غلام مجھے بیچ دو، میں اسے خریدتا ہوں۔ امیہ نے تنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، یہ تو بیکار ہو چکا ہے، لے جاؤ۔ ابوبکر حسین نے قیمت دی اور بلال آزاد ہو گئے۔ مگر کیا وہ واقعی آزاد ہوئے؟ نہیں، وہ تو پہلے ہی آزاد تھے، یہ دنیا بس دیر سے سمجھی۔ چوتھا منظر، اذان کی صدا۔ اسلام کا سورج مدینہ میں چمکنے لگا، مسجد نبوی بن گئی۔ تو سوال اٹھا، نماز کے وقت لوگوں کو کیسے بلایا جائے؟ تب خواب آیا، صحابہ نے خواب میں اذان سنی اور رسول اللہ نے فرمایا، بلال کو کہو اذان دے۔ جب بلال نے مدینہ کی فضا میں پہلی بار اذان دی تو ایسا لگا جیسے آسمان کے فرشتے بھی رک گئے۔ ان کی آواز گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئے۔ ایک غلام جس کی آواز مکہ میں دبائی جاتی تھی، اب مدینہ میں ایمان کی گھنٹی بن چکی تھی۔ پانچواں منظر، مدینہ کا دردناک لمحہ۔ وقت گزرا، جنگیں ہوئیں، اسلام پھیلا، مگر ایک دن وہ بھی آیا جس کا تصور بھی بلال کے لیے قیامت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بلال کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اذان دینا چاہتے تھے، مگر جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے، آواز رک جاتی، گلا بند ہو جاتا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ پھر وہ مدینہ چھوڑ گئے، شام چلے گئے، خاموشی میں، تنہائی میں۔ آخری منظر، خواب، دیدار اور آخری اذان۔ کئی سال بعد ایک رات بلالخ نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، بلال، لا، یہ کیسی بے وفائی ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ بلال روتے ہوئے مدینہ لوٹے۔ مدینہ والوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور انہوں نے کہا، بلال، ایک بار اذان دے دو۔ بلال منبر پر چڑھے اور جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو مدینہ کی فضا لرز گئی۔ ہر دروازے، ہر گلی، ہر چھت سے لوگ نکل آئے اور مدینہ ایک بار پھر رسول اللہ کے زمانے کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ اختتام، غلام رسول، حبیب خدا حضرت بلال نے ایک دن شام میں اپنا سر زمین پر رکھا اور کہا، غداً القی الحبہ محمدًا وحزبہ۔ کل میں اپنے محبوبوں سے ملاقات کروں گا، محمد اور ان کے ساتھیوں سے، اور پھر وہ اللہ سے جا ملے جن کی توحید پر انہوں نے دکھ جھیلے، اور رسول سے جا ملے جن سے عشق کیا۔ یہ تھی کہانی بلال کی۔ اے اللہ، ہمیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسا سچا ایمان عطا فرما، ایسا دل دے جو صرف تیرے اور تیرے محبوب سن کے لیے دھڑکے۔ ہمیں بھی اذان بلالن کی صدا جیسی صداقت نصیب ہو اور ہمارے قدم جنت کی راہ پر چلنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔